رائٹ سائزنگ وفاقی حکومت کی فلیگ شپ پالیسی ہے۔ 43 وزارتوں اور ان کے 400 محکموں کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہا حکومت اخراجات میں کمی لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے رائٹ سائزنگ کی کمیٹی بنائی تھی جس نے 900 کھرب اخراجات کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے ٹی او آرز پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ جو ادارے کارآمد نہیں اور ان میں بہتری کی گنجائش نہیں انہیں بتدریج ختم کریں گے۔ مزید کہا جن اداروں کی استطاعت بڑھا سکتے ہیں انہیں بہتر کریں گے۔ ہم نے 60% آسامیاں ختم کی جو 1.5 لاکھ کے قریب بنتی ہیں۔ مرحلہ وار اداروں اور محکموں کو جانچ پڑتال سے گزاریں گے۔ بیک وقت 5-6 وزارتوں پر کام ہو رہا ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان افیئرز اور سیفران کی وزارت کو ضم کر رہی ہیں۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فوڈ سیکیورٹی، قومی صحت کی وزارتوں میں 25 محکموں کو بند کر رہی ہیں۔ وزارت کیٹ کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف اس پہ فوکس کیا گیا کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی وچ واز اے ہائی پاورڈ کمیٹی آن فار رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ اداروں کی جو افادیت ہے، جو ان کا امپیکٹ ہے 30 سال کا، 40 سال کے جو یہ ادارے ہیں ان کا امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اسکوپ تھا 43 منسٹریز، 43 منسٹریز، اس میں 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس۔ جو خرچہ ہے وہ تقریباً 900 بلین کا خرچہ ہے جو وفاقی حکومت کا خرچہ ہے، رفلی ان دیٹ رینج۔ پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ویو میں 5 سے 6 منسٹریز لے کر آئیں اور ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس لے کر آئیں۔ مشترکہ کاوشوں سے معیشت میں استحکام آ رہا ہے، معاشی سرمایہ کاری کے ثمرات آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہمیں برآمدات بڑھانی ہوں گی، ایکسپورٹ ہوگی تو گروتھ بھی ہوگی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا، دستیاب آپشنز کو لے کر آگے بڑھیں گے تو بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم نے رحیم یار خان میں UAE کے صدر سے ملاقات سے کابینہ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ UAE کے صدر سے اچھی اور مثبت گفتگو ہوئی۔ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کا مکروہ دھندا کئی سال سے جاری ہے، جسے اسمگلنگ روکنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ کرم میں ڈپٹی کمشنر پر حملہ کیا گیا، یہ امن معاہدے کو سابوٹاج کرنے کی سازش ہے جسے ناکام بنائیں گے۔ تک کہ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی، ہماری انڈسٹری، ہماری زراعت، ہماری ایکسپورٹس، کامرس یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اس میں یقیناً ہمارے کولیگ سے بات کریں گے اور معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ ان سے 1-on-1 ملاقات تھی تو اس میں انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ کے اس ماہ یعنی جنوری میں $2 بلین کی پیمنٹ ڈیو ہے جو ہم نے واپس کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر فوری طور پر لوئر کرم میں انفارچونیٹلی یعنی امن معاہدے کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا اور وہاں پر قافلے پر حملہ کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر وہاں پر زخمی ہو گئے۔ یہ جو ہیومن جو اسمگلنگ کا جو مکروہ جو دھندا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، اور میں ریگولر اس کی میٹنگ میں خود لے رہا ہوں تاکہ اس مکروہ دھندے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ اور اب خبر ہے سپریم کورٹ سے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے جو آئین کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران ججز نے ریمارکس میں کہا کہ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے، فوج سمیت کوئی بھی ادارہ شہریوں کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ عدالت نے حسان نیازی کے والد کی درخواست پر پنجاب حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ کورٹ کے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا تھا کہ فوج کے ماتحت سویلینس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ موجودہ کیس میں متاثرہ فریق اور اپیل دائر کرنے والا کون ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ جسٹس جمال نے پوچھا کیا وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے؟ ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹو عالیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا کیونکہ فوجی عدالتوں کے کیس میں بنیادی آئینی سوال ہے۔
वकील वजारत दिफा ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब न हो तो एग्जेक्टिव को फैसले का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन का आर्टिकल 8(3) फौज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है? वकील वजारत दिफा ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इतने ही शहरी हैं जितने दूसरे शहरी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन में शहरियों का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। सवाल की यही है कि फौज के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत बुध को दोबारा होगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पीटीआई रहनुमाओं की मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की मुखालफत, हुकूमत मुतालबात तहरीरी तौर पर देने पर बज़िद। पीटीआई टीम ताहाल हुकूमती राब्ते की मुंतजिर है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती इजलास का आइंदा सेशन बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत किया था। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात पर ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। अडालत जेल हुकाम की जानिब से भी ताहाल पीटीआई वकला को मुलाकात के शेड्यूल का नहीं बताया गया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से इनकी 2 बहनों और कज़न की मुलाकात जारी है। मेरा ख्याल है मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, बस तारीखें बढ़ रही हैं। पीटीआई वाले तहरीरी मुतालबात इसलिए नहीं दे रहे कि कल मुकरने में आसानी हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा, मुज़ाकराती कमेटी में दोनों पार्टियां उन मिनट्स की मंजूरी देती हैं जिनमें मुतालबात भी शामिल हैं, तो वो रास्ता निकल सकता है। पीटीआई की क़यादत अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को लारे लगा रही है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 20 जनवरी का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ पे मुल्की मामलात आ जाते हैं तो सब इकट्ठे खड़े होंगे। अगर दोनों पार्टियों कोई हुकूमत और उनके दरमियान साहब के दरमियान को बातचीत हो रही है तो उनको पता होगा। खैर मुज़ाकरा तो हो ही नहीं रहे, बस तारीखें बढ़ रही हैं, नहीं हो रहे। मैं मुझे को मुज़ाकरा बताएं ना कि किस टॉपिक पे कोई गुफ्तगू हुई है या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है। फ़िलहाल तो तारीखें बढ़ रही हैं। ये बात तो फैसला करेगी ना, कमेटी फैसला करेगी कि भाई तहरीरी जो गुफ्तगू जो है अगर दोनों पार्टियाँ उस पर साइन कर देती हैं तो फिर असद पाकिस्तान साहब की मेरे ख्याल बात में वज़न है। अगर दोनों पार्टियां उन मिनट्स को अप्रूव कर देती हैं जिनमें ये मुतालबात भी शामिल हैं, ऐसे दिलासे हैं, लारे लगाए जा रहे हैं, दिलासे हैं। लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है 20 जनवरी का पाकिस्तान के साथ क्या रेलेवेंस है? पाकिस्तान से कोई रेलेवेंस नहीं है। अमेरिका एक हमारा दोस्त मुल्क है, उसमें एक प्रेसिडेंट जो हैं चेंज हो रहे हैं, नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, पुरानी को कंटिन्यू करेंगे, ये उनका अपने मामलात हैं। प्रेसिडेंट के चेंज होने से पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? हमारे 2 ही मुतालिबात हैं जो बहुत वाज़ेह हैं। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू, 8 फरवरी के इंतखाबात और 26 नवंबर के वाक़े पर जुडिशल कमीशन का क़याम और बानी पीटीआई समेत पीटीआई वर्कर्स की रिहाई ही हमारे मुतालिबात हैं। हमने बानी पीटीआई की स्टाम्प पेपर पर नहीं, बाइज्जत तौर पर अदालतों के जरिए रिहाई चाहते हैं। मुलाकात आज या कल हो जाएगी जिसमें हम खुलकर बानी पीटीआई से बात करना चाहते हैं। हुकूमत अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करती तो हम दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे। 2024 खुशखबरियों का साल रहा, 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासतदानों को आपस में बातचीत जारी रखनी चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। स्टॉक एक्सचेंज दिन ब दिन मस्बत सिमत में गामजन है। नाकदीन से कहता हूँ तनकीद जरूर करें मगर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह ना करें। पहले लड़ाई फिर भाई भाई। निजी टीवी के लाइव प्रोग्राम में गुत्तम गुत्ता होने वाले शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने सुलह कर ली। दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में गले लगाकर एक दूसरे को भाई करार दे दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा, हम सियासी वर्कर्स हैं, एक वाक़या पेश आया था, अब हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। सेनेटर अफनान को छोटे भाई की तरह समझता हूँ। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने शेर अफजल की बात से इत्तफाक किया। हम सियासी वर्कर्स हैं, हम भी सियासी वर्कर्स हैं। एक क्या हुआ और उस वाक़े के बाद हम इकट्ठे हुए अजरबैजान में और हमारे दिलों में अब कोई मेल नहीं है। रिस्पेक्ट है मेरे दिल में इनके लिए
اور بالکل میں اس کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں. سب کے دلوں سے محل کب نکلے گی؟ اللہ کرے نکل جائے. یہ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بھائی میرے. اوکے. حیدرآباد میں جامشورو روڈ پر تجاوزات کے آڑ میں قائم کیے گئے گھروں کے خلاف آپریشن. کارروائی سے قبل گھروں کو پولیس نے خالی کروا لیا. گھروں میں موجود خواتین کو بھی لیڈی پولیس اہلکاروں نے باہر نکال دیا. کارروائی اسسٹنٹ کمشنر قاسم آباد عطف سیال کی سربراہی میں کی گئی ہے. کارروائی کے دوران مکینوں کی بڑی تعداد جمع، مزاحمت کی کوشش کی گئی. انتظامیہ کے مطابق تمام تجاوزات کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کیا جا رہا ہے. حیدرآباد سے یہ خبر ہے جہاں پر تجاوزات کو بھاری مشینری کی مدد سے مسمار کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں عاشق حسین سے. عاشق بتائیے گا، مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا متعلقہ ادارے کو؟ عاشق آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، کیا صورتحال ہوئی؟ عاشق حسین سے رابطہ منقطع ہوا ہے. حیدرآباد سے خبر ہے جہاں پر جامشورو روڈ پر تجاوزات کی آڑ میں قائم کیے گئے گھروں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے. گجرانوالہ میں سول لائنز میں بیٹیوں پر باپ کو رسیوں سے باندھ کر آگ لگانے کا الزام ہے. پولیس کے مطابق متاثرہ شخص اسپتال میں دم توڑ گیا. مقتول کی بہن کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے مقتول کی دونوں بیٹیوں کو حراست میں لے لیا ہے. مقدمہ میں 2 بیٹیوں کے ساتھ دونوں بیویوں کو بھی نامزد کیا گیا ہے. علی اکبر نے 3 شادیاں کر رکھی تھی، 12 بچے ہیں. پہلی بیوی وفات پا چکی ہے. 2 بیویوں اور بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا. گجرانوالہ سے یہ خبر ہے جہاں پر سول لائنز میں بیٹیوں پر باپ کو رسیوں سے باندھ کر آگ لگانے کا یہ الزام ہے. اس سے متعلق آپ کو مزید آگاہ کریں کہ متاثرہ شخص اسپتال میں دم توڑ گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ملیر ان ایکشن. اعلیٰ اختیارات کے حکم پر ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ کی قیادت میں پولیس اور دیگر عملے کے ہمراہ قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. بن قاسم ٹاؤن کے جریجی میں سرکاری زمین پر قابض 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری زمین بھی واگزار کروا لی. بن قاسم ٹاؤن میں یہ آپریشن کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر ملیر ان ایکشن ہے. قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. کارروائی کے دوران کروڑوں روپے کی سرکاری زمین کو واگزار کرایا گیا ہے.